کرام، محفل عشق کی ایک اور پر نور محفل کے ساتھ آپ کی میزبان رابعہ انم حاضر خدمت ہے۔ آج عشق کی اس محفل میں ہم ذکر کریں گے نامور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو ایک خاندانی رئیس تھے اور جن کا شمار مدینے کے ثروت مند افراد میں ہوتا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ سخی بھی تھے۔ مسکینوں کو اتنا کھلاتے پلاتے تھے کہ ان کی اپنی دولت کا کثیر حصہ انہی پر صرف ہو جاتا تھا، اور صاحب جائیداد ہونے کے باوجود آپ پر قرض چڑھا رہتا تھا۔ جب اسلام کی روشن کرنیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچی تو آپ نے بلا تاخیر اپنے نوجوان فرزند حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام قبول فرمایا الحمدللہ۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو گویا آپ کے نصیب ہی جاگ گئے تھے۔ اب آپ اپنا زیادہ تر وقت بارگاہ نبوی میں گزارا کرتے تھے، یہاں تک کہ سن 2 ہجری کا وہ ماہ رمضان آ گیا جس میں اسلام اور کفر کے مابین تاریخ کا فیصلہ کن مارکہ یعنی غزوہ بدر پیش آیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام بھی ان 313 خوش نصیبوں میں شامل تھے جن کی قسمت پر فرشتے بھی الحمدللہ رشک کرتے ہیں۔ شہادت تو ہمیشہ سے آپ کی آرزو تھی اور آپ ہمیشہ شہادت کی جستجو میں ہی رہتے تھے۔ غزوہ بدر میں آپ نے شجاعت کے بھرپور جوہر دکھائے، مگر شہادت کی منزل ابھی آپ سے ذرا دور تھی اور احد میں آپ کی راہ دیکھ رہی تھی۔ غزوہ احد سے چند روز پہلے رات کو آپ نے خواب میں غزوہ بدر کے شہید ہونے والے اپنے بہت قریبی دوست حضرت مبشر بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، جو انہیں اپنی جانب بلا رہے تھے۔ آپ فوراً بیدار ہو گئے اور آپ کو پورا یقین ہو گیا کہ شہادت کی منزل قریب آ گئی ہے۔ آپ کو شہادت سے قبل 2 فکرات دامنگیر تھی۔ ایک تو یہ کہ آپ کی 9 بیٹیاں تھیں، جن میں سے 6 بیٹیاں تو ابھی بہت کم سن تھیں، اور بیٹا آپ کا صرف ایک تھا یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر وہ بھی لڑائی میں شریک ہو جاتے، غزوے میں شریک ہو جاتے، تو گھر میں پھر آپ کو یہ فکر تھی کہ صرف بیٹیاں رہ جاتی۔ اس لیے انہوں نے اپنے فرزند حضرت جابر کو اپنی بہنوں کی کفالت کے لیے مدینے میں ہی رکنے کی ہدایت کی۔ دوسری فکر حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام کو یہ تھی کہ آپ کی بے پناہ سخاوت کی وجہ سے آپ پر بہت سا قرض چڑھا ہوا تھا، لہٰذا غزوہ احد سے 1 رات پہلے انہوں نے اپنے نوجوان فرزند حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ بیٹا، میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس غزوے میں، اس لڑائی میں مجھے شہادت نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ نبی اکرم کے صحابہ میں سب سے پہلا شہید میں ہوں گا۔ غور سے سنو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم گھر پر رہ کر اپنی بہنوں کی اچھی طرح کفالت کرنا، اور مجھ پر جو قرض ہو وہ ضرور ادا کر دینا۔ حضرت جابر نے اپنے والد کو پھر اسی وقت یقین دلایا کہ بابا جان، آپ بے فکر رہیں، آپ کا بیٹا آپ کا قرض بھی چکائے گا اور بہنوں کی کفالت کا حق بھی پوری طرح ادا کرے گا۔ بیٹے کی یہ بات سن کر حضرت عبداللہ نے ان کا ماتھا چوما اور بےتابی سے اب صبح کا انتظار کرنے لگے۔ اتنا شوق شہادت، اتنا عشق رسول، کیونکہ یہ وہ صبح تھی کہ جب احد کا معرکہ برپا ہونا تھا۔ یہ وہ صبح تھی جس کی آپ مدت سے انتظار کر رہے تھے۔ جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام ہر شے سے بے نیاز ہو کر مشرکوں کو قہر خداوندی بن کر ان پر ٹوٹ پڑے اور بہت سے کافروں کو جہنم رسید کر دیا۔ حضرت عبداللہ بڑی بہادری کے ساتھ داد شجاعت میں مصروف تھے کہ مشرکوں نے، بدبختوں نے آپ کے دائیں بازو پر ایسا کاری وار کیا کہ آپ کا بازو کٹ گیا، اور بتایا جاتا ہے کہ صرف ایک نس سے وہ بازو لٹکا ہوا تھا۔ اسی عالم میں کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ خدا نہ خواستہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے ہیں۔ اب آپ سچے اور پکے عاشق رسول یہ خبر سن کر اپنا درد بھول گئے۔ حضرت عبداللہ ایک دم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا، اور بائیں ہاتھ سے اپنے دائیں بازو کو اپنی اس نس سے جس سے وہ لٹکا ہوا تھا
उखाड़ कर फेंक दिया और कहा कि अगर अल्लाह के नबी शहीद हो गए हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि अब दीन का काम हमारे जिम्मे आ गया है, अल्लाह हमसे बहुत सख्त सवाल करेगा। ये कहकर आपने अपने बाएं हाथ में तलवार थामी और अल्लाह अकबर कहते हुए दुश्मनों पर टूट पड़े, मगर जख्मी बाजू से इस कदर खून बह रहा था कि उसकी वजह से आप गिर गए और फिर उठ ना सके और इसी हालत में जामे शहादत नोश फरमाया और इस तरह आपकी शहादत की देरीना आरज़ू पूरी हो गई। अल्लाहु अकबर। जंग खत्म हुई तो ओहद के मैदान में रसूल अल्लाह के 70 जानिसारों के जस्ते खाकी दूर दूर तक बिखरे हुए थे और इनमें हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर बिन हराम का जस्ते अक्तस भी मौजूद था, जिसकी बहुत ही बुरी तरह बेहुरमती की गई थी। लड़ाई खत्म हुई तो मुसलमानों ने लाश पर कपड़ा डाला। जब शोहदा की मैयतें तलाश करते करते हजरत अब्दुल्ला के बेटे हजरत जाबिर वहां पहुंचे तो इसी दौरान हजरत अब्दुल्ला की बहन हजरत हिंद बिनते अमर रजी अल्लाह ताला अन्हा भी वहां पर पहुंच गई। भाई के चेहरे से कपड़ा हटाया तो उनकी बुरीदा लाश देखकर गम से निढाल हो गई, ज़ारो कतार रोने लगी। इतने में रसूल अल्लाह आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और हजरत अब्दुल्ला की बहन को यूं रोता देखा तो फरमाया, बहन तुम अपने भाई को रो रही हो और मैं देख रहा हूं कि फरिश्तों ने अपने परों से अब्दुल्ला पर साया किया हुआ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे जनाज़े पे रोने वालों परेब में हो बगौर देखो, मेरे जनाज़े पे रोने वालों परेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया हूँ, मरा नहीं हूँ मेरे जनाजे पे रोने वालों। नबी। नाज़रीन किराम, किस्सा आगे गौर से सुनिएगा। सुनन इब्ने माजा में लिखा है कि रसूल अल्लाह आकाए जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत जाबिर को अपने बाप से जुदाई के गम में इतना निढाल देखा, इतना रोते हुए देखा तो उन्हें तसल्ली दी और अब रसूल अल्लाह फरमाते हैं, जाबिर अल्लाह ताला ने तुम्हारे वालिद से जो फरमाया है क्या वो मैं तुम्हें ना बताऊं? तो उन्होंने अर्ज किया, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, जरूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जब भी किसी से बात की है तो पर्दे के पीछे से की है, लेकिन तुम्हारे वालिद से बिला वास्ता कलाम किया है और फरमाया है, ए मेरे बंदे मुझसे अपनी ख्वाहिश का इजहार कर, मैं तुझे अता करूंगा। तो अब्दुल्ला बिन आमिर बिन हराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो शहीद हो चुके हैं अर्ज किया, अच्छा ए मेरे रब मुझ पर दुनिया में, मुझे फिर से दुनिया में भेज दे ताकि फिर तेरे दुश्मनों से लड़ूं और फिर से शहादत पाऊं। इस पर फिर अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे नेक बंदे जो यहाँ आ गया वो दुनिया में दोबारा लौटाया नहीं जाएगा। तो अब्दुल्ला बिन आमिर बिन हराम ने अर्ज किया, तो फिर ए मेरे रब मेरे हाल की खबर मेरे घर वालों तक पहुंचा दे। इस पर यह आयत नाजिल हुई, सूरह आले इमरान की आयत 169, तर्जुमा आपके सामने रखेंगे। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं
انہیں ہرگز مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور زندہ ہیں اور انہیں جنت کی نعمتوں کا رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی یہ آیات سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پرسکون ہو گئے۔ غزوہ احد کے بعد جب رسول اللہ کے زیر قیادت اسلامی لشکر شہر مدینہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ شہید حضرت عبداللہ کی والدہ سرحد پر کھڑی ہیں اور آنے والوں میں اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی ہیں۔ کسی کی یہ ہمت نہ تھی کہ انہیں حقیقت سے باخبر کرے۔ اتنے میں ماں کی نگاہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو دوڑتی ہوئی آئیں اور پوچھا، یا رسول اللہ میرا بیٹا واپس نہیں آیا؟ رسول اللہ نے انکار میں سر ہلایا تو ماں سمجھ گئی کہ ان کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، لیکن سلام ہے اس عظیم ماں پر کہ یہ سن کر روئی نہیں، کوئی شکوہ نہیں کیا، بس اتنا ضرور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لال نے آپ کو مایوس تو نہیں کیا؟ اللہ اکبر، کیا عشق ہے رسول اللہ سے، کیا محبت ہے۔ جیسا بہادر بیٹا ویسی ہی بہادر ماں کے بیٹے کی شہادت کی فکر نہیں، اگر کوئی فکر ہے تو بس یہ کہ وہ نبی کے معیار پر پورا اترا ہے یا نہیں۔ ام عبداللہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، اے ام عبداللہ تجھے بتاؤں کہ تیرے بیٹے نے کیا کیا؟ جب تیرے بیٹے کی روح عرش پر پہنچی تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی فرشتے کے خود تیرے بیٹے سے ہم کلام ہوا اور فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ و جاوید ہیں۔ ناظرین کرام، مورخ ابن کثیر کا بیان ہے کہ ان قرآنی آیات کی شہادت کا جیتا جاگتا ثبوت حضرت عبداللہ کی تدفین کے وقت پیش آیا۔ غور کیجئے گا، شہادت کے دوران حضرت عبداللہ کے چہرے پر بھی ایک زخم آیا تھا اور بوقت تدفین ان کا ہاتھ اس زخم پر رکھا ہوا ملا تھا۔ تو کسی نے اس وقت تدفین کے وقت ان کا ہاتھ ہٹایا تو زخم سے خون ٹپکنے لگا، پھر ان کا ہاتھ خود بخود اس زخم پر جا کر ٹک گیا تو وہ خون بند ہو گیا اور دیکھنے والے یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ صحیح بخاری میں منقول ہے کہ غزوہ احد کے 6 ماہ بعد، آفٹر 6 months، برسات کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے جب نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور حضرت جابر نے ان کی لاش کو دوسری قبر میں منتقل کرنا چاہا تو اس وقت بھی ان کا جسم بالکل تر و تازہ تھا، 6 مہینے بعد، اور یوں لگتا تھا جیسے ابھی ابھی انہیں دفن کیا گیا ہو۔ جبکہ معطا امام مالک میں یہ ہے، غور کیجئے گا، کہ غزوہ احد کے 46 سال بعد، 46 ایئرز بعد حضرت عبداللہ بن عامر کی قبر سیلاب کی وجہ سے کھل گئی تو لوگوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ اس وقت بھی آفٹر 46 ایئرز بھی ان کا جسم بالکل تر و تازہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگمگاتی ہے، میرے آقا کی الفت تو بدن کو جگمگاتی ہے۔ کبھی اہل محمد کا، کبھی اہل محمد کا بدن میلا نہیں ہوتا، کبھی اہل محمد کا بدن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا میلی نہیں ہوتی،
ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये तो रसूल अल्लाह से इश्क की दास्तान थी। अब रसूल अल्लाह के मौजज़े की दास्तान सुनिए। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अपने वालिद की शहादत के बाद मैं बारगाह नबवी में हाजिर हुआ। याद कीजिए, हमने आगाज में आपको बताया था कि शहादत के शौक में, इश्क रसूल में जब वालिद जा रहे हैं तो बेटे को एक वसीयत करके गए। तो अब बेटे जो हैं वो हाजिर होते हैं रसूल अल्लाह की बारगाह में। अर्ज की कि मेरे वालिद पसमानदगान में 9 बहनें और बहुत सा कर्ज छोड़ गए हैं। उनकी 9 बेटियां थी। तो कहा मेरी बहनों की कफालत मैं कैसे करूं और कर्ज कैसे अदा करूं? रसूल अल्लाह ने पूछा जरिया आमदनी क्या है? कहते हैं मैंने बताया कि कुछ खजूरों के बागात हैं, लेकिन उनमें बहुत कम खजूरें पैदा होती हैं जिनसे अब गुजारा नहीं होता। जब खजूरें पक गईं और उन्हें तोड़ने का वक्त आया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आपने खजूरों पर हाथ फेरा और बरकत की दुआ फरमाई। रसूल अल्लाह हैं। मौजज़ा सुनिए। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक तो आपकी दुआ का असर, दूसरा आपके दस्ते करम की बरकत। अल्लाह ने उन खजूरों में इतनी बरकत अता फरमाई कि जो कर्ज था वालिद का वो सारा का सारा अदा हो गया, और कर्ज अदा होने के बाद भी इतना माल बच गया कि मैंने उससे तमाम बहनों की कफालत भी की, उनकी शादियां भी की और खुद भी जिंदगी भर उन्हीं खजूरों के बागात की आमदनी से फैज़याब होता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।